अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ेब एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक। प्रोग्राम है डेवलपमेंट डोर और जी हाँ, डेवलपमेंट डोर में हम बात करते हैं आपके करियर से रिलेटेड बहुत सारे मामलात के ऊपर। और इसके साथ हमारी कुछ बातें होती हैं जो कि हम कहते हैं कि आपकी करियर के अंदर जो हर्डल्स होती है या समवॉट हम ये कहते हैं कि आप कुछ वक्त और हालात की वजह से डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उसकी वजह से आपकी तब्दीली जो होती है, स्पेशली जो आपकी नेचर के अंदर तब्दीलियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं, या जो आपके मैं ये कहूँगा कि मिजाज के अंदर तब्दीलियां पैदा होना शुरू हो जाती है, उसके ऊपर भी हम काफ़ी सारी बात करेंगे। क्योंकि कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ जो आपकी डेवलपमेंट में आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपकी डेवलपमेंट का फेज़ रुक गया है, तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम डायग्नोस करेंगे उसकी वजूहात क्या है, उसकी बेसिस क्या है, किस बेसिस की वजह से या किन वजूहात की बेसिस पर आप अपनी एक्सपेक्टेड गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे। तो इस तरह के डिस्कशन में हमारा हमेशा साथ देते हैं हमारे बहुत ही हरदिल अजीज मैं कहूँगा कलीग भी हैं, दोस्त भी हैं और समवॉट हमारे मेंटोर भी हैं, क्योंकि हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और मजे की बात ये कि वो स्टूडेंट काउंसलर होने के साथ साथ जो है एक बहुत बेहतरीन मिजाज और खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक हैं। वैसे लोग उनको जस्ट लाइक बहुत सारे लोगों के मसाइल होते हैं तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। बेसिकली वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और ज़ेबिस में हमारे साथ एज ए स्टूडेंट काउंसलर काम कर रहे हैं। जी हाँ, नन अदर देन सर मुजफ्फर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल। सर, बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कशन हुई थी प्रीवियस एपिसोड में भी और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम इस एपिसोड में आपके साथ डिस्कशन करना चाह रहे हैं। हमने कुछ रूट मैप बनाया हुआ है कि हम जस्ट लाइक ग्रेस रूट से जाएं कि जो प्रॉब्लम्स अक्सर स्टूडेंट्स या हमारे स्टूडेंट्स के अलावा भी जो रूटीन में लोग होते हैं जिनके साथ काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से उनकी सोच या उनके प्रोग्रेस में काफ़ी सारे मामलात हो जाते हैं, हम उनकी इस्लाह के लिए या उनकी काउंसलिंग के लिए शो बेसिकली हमने डिज़ाइन किया। तो आजकल हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स का भी शिकार होते हैं, एंड देन अगेन उस कंफ्यूजन की बेसिस पे वो चीज़ों को डायग्नोस नहीं कर पा रहे होते। और आजकल हमारी सोसाइटी में एक लफ्ज आ जाता है जिसको हम कहते हैं एंजाइटी, बहुत आम है। मैं चाहूंगा कि ऑब्वियसली मैं अगर एंजाइटी के बारे में कुछ भी बोलूं तो वो इतना मेरे ख्याल से रिलायबल नहीं होगा। आपकी फील्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं चाहूंगा कि आप हमें बताएं कि एंजाइटी बेसिकली होता क्या है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं मेंटल हेल्थ स्पेशली एंजाइटी के हवाले से मैं कुछ बात कर सकूं। दुनिया में बहुत सारे लोग जहनी बीमारियों का शिकार हैं। इसी तरीके से एंजाइटी भी एक जहनी बीमारी है, ठीक है। बहुत सारे मामलात में या बहुत सारे वजूहात की बिना पे हम एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। एंजाइटी बेसिकली एक ऐसी कैफियत है एंजाइटी बेसिकली एक ऐसी कैफियत है जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हो जाता है, स्पेशली फ्यूचर से रिलेटेड। पता नहीं मुस्तकबिल में मेरे साथ क्या होगा या क्या होने वाला है, या अगले कुछ सेकंड्स में अगले कुछ मिनट्स में मेरे साथ क्या होने वाला है। उस हवाले से उसको हमेशा डर रहेगा, ठीक है। उसको ये लगेगा जैसे मेरी जान को खतरा है, मेरी एग्जिस्टेंस को खतरा है और मेरे साथ कुछ हो जाएगा या मेरी मौत हो जाएगी। उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा डर, खौफ, परेशानी और तशवीश का शिकार होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो एंजाइटी एक नॉर्मल सिचुएशन भी है। नॉर्मल सिचुएशन इन अ सेंस कि अगर किसी स्टूडेंट ने पेपर देना है तो उसे एंजाइटी होगी। अगर कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू है तो वहाँ पे भी एंजाइटी होगी, लेकिन ये नॉर्मल है, ठीक है। एंजाइटी नॉर्मल से बहुत ज़्यादा सीवियर की तरफ कब जाती है, जब हमारे रोज़मर्रा के जो मामलात हैं वो डिस्टर्ब होने लग जाएं, या उस एंजाइटी की वजह से हम जो नॉर्मली परफॉर्मेंस देते हैं हमारी परफॉर्मेंस मुतासिर होने लग जाए, तो ये एक डिसऑर्डर या एंजाइटी डिसऑर्डर की तरफ हमें लेके जाती है। बाकी एंजाइटी इज़ वेरी मच नॉर्मल कि जब एंजाइटी हम ले लेते हैं तो हमें एक एनर्जी, एक मोटिवेशन मिलती है। बाज़ औक़ात में यानी बहुत सारे जो दोस्त होते हैं या अहबाब होते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि एंजाइटी बहुत अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। मैं कहता हूँ दोनों सूरतों में ये सही है, अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। अगर ये हमारे कंट्रोल में है तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये और इसके अलावा अगर हम इसके कंट्रोल में हैं ये बुरी चीज़ है।
ہمارے کنٹرول میں کیسے ہو سکتی ہے انزائٹی؟ ٹھیک ہے، کل میرا پیپر ہے، تو اگر میں اس پیپر کی بہت اچھے سے تیاری کر پا رہا ہوں، میں فوکس کر پا رہا ہوں، میں یعنی فلی انرجائز ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجھے موٹیویٹ کرے گی، میں صحیح طریقے سے جو ایگزام سے پہلے جو میں تیاری نہیں کر پا رہا تھا وہ میں بہت اچھے سے فوکس کر سکوں گا. یا یہ ہے کہ جو چیزیں مجھے یاد نہیں رہتی تھی ڈیورنگ ایگزامس، اگر میں تیاری کر رہا ہوں اس انزائٹی کی وجہ سے میں زیادہ فوکس کر پا رہا ہوں اور میرے ریزلٹس اچھے آ رہے ہیں. اگر یہی انزائٹی ڈیورنگ ایگزامس اتنی زیادہ سیویئر ہو جاتی ہے کہ میں فوکس نہیں کر پاتا ہوں، میں اسٹڈی نہیں کر پاتا ہوں، میں کھانا صحیح طریقے سے نہیں کھا پا رہا ہوں، میں صحیح طریقے سے سو نہیں پا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انزائٹی میرے روزمرہ کے جو معاملات ہیں وہاں پہ اثر انداز ہو رہی ہیں اور جس کی وجہ سے میں نارمل جو پرفارمنس ہے وہ کر نہیں پا رہا ہوں. تو یہ ایک ڈس آرڈر کی طرف لے کے جاتی ہے. انزائٹی کی سائیکولوجیکل اور فزیکل دونوں علامات ظاہر ہوتی ہیں جو انزائٹی کے پیشنٹ ہوتے ہیں. اگر ان علامات کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ مطلب ایک خوف، ایک پریشانی کا شکار ہو جانا. نارمل خوف نارمل ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیں موٹیویٹ کرے وہ خوف ٹھیک ہے، لیکن جس خوف کی وجہ سے ہم ڈسٹرب ہو رہے ہوں یا پریشان ہو رہے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایسا محسوس ہونا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، ابھی کچھ ہونے والا ہے یا کچھ دیر بعد یا اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے، اس کے حوالے سے میں ایک انسرٹینٹی کا شکار ہوں، ایک بے چینی کا شکار ہوں، میں ریسٹ لیس ہوتا ہوں. میں اگر بیٹھا ہوں تو میں اپنی جیسے میں ٹانگیں لاتا رہوں گا، میں پھر یہ ہے کہ ایک چیز پہ فوکس نہیں کر پا رہا ہوں، کبھی یعنی اس چیز کے اوپر جا رہا ہوں تو کبھی اس تھاٹ کے اوپر جا رہا ہوں، لیکن میرا فوکس صحیح سے نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے اس میں اچانک سے، یعنی دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، پٹھوں میں درد، اسپیشلی یہ جو ایریاز ہے یہاں پہ کھچاؤ تناؤ والی کیفیت رہتی ہے. اور ایک ایسی مطلب کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان بالکل مطلب یہ ہے کہ اس کو سم ٹائم پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کس وجہ سے پریشانی ہے یا کس وجہ سے انزائٹی ہے، لیکن کوئی چیز ہے جو اسے یعنی مسلسل پرسسٹنٹ ایک پریشانی میں رکھے ہوئے ہوتی ہے. اور سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ بد ہضمی کا انسان شکار ہو جاتا ہے. اس سینس میں اگر ہم دیکھیں تو انزائٹی کی وجہ سے کچھ لوگ قبض کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ڈائریا یا اسہال جسے کہتے ہیں اس کا شکار ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ صحیح طریقے سے جو کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام ہو، ٹھیک ہے، اس پہ صحیح طریقے سے وہ فوکس نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو نیند ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. انزائٹی میں اسپیشلی نیند آتی ہی نہیں، جب آ بھی جائے تو وہ بالکل لائٹ سلیپ میں ہوتا ہے، ہلکی سی جو آواز ہوگی اس سے وہ جاگ جائے گا. اور اس کے علاوہ ہے چڑچڑاپن، ہر ٹائم وہ چڑچڑے یعنی رہیں گے، اور بیزاری والی جو کیفیت ہے اس میں رہیں گے. وہ مطلب ایک ایسی کیفیت میں رہیں گے جہاں پہ ان کو لگ رہا ہے کہ اس کا کوئی سلوشن نہیں. یہ انزائٹی کی سائیکولوجیکل اور فزیکل جو علامات ہیں ان کے حوالے سے. اچھا، یہ مطلب کنٹینیوس مائنڈ آپ کا چل رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی سوچ میں یا کسی نہ کسی فکر کے اندر رہ رہا ہوتا ہے. اگین جیسے آپ نے کہا کہ اگر وہ سوچ آپ کا جس لائک آپ کے کنٹرول میں ہے اور آپ کچھ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں تو یہ اچھا بات ہے. اگر آپ اس کے کنٹرول میں آ گئے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اگر آپ انزائٹی کے کنٹرول میں ہیں تو یہ آپ کے ہر کام میں مداخلت کرے گی، لیکن انزائٹی اگر آپ کے کنٹرول میں ہے تو آپ سمجھو کہ ایک ایسا جن ہے جس کے ذریعے آپ اپنے بہت سارے کام کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو موٹیویٹ کرے گی، آپ کو انرجی دے گی، آپ کو فوکس رکھے گی، ٹھیک ہے، آپ کو بتائے گی کہ آپ بالکل یعنی چیزیں کر سکتے ہیں. اچھا، انزائٹی جو جنرلائزڈ ہوتی ہے اس کا کیا ٹرمینالوجی ہے جو ہم اکثر سنتے ہیں؟ جنرل انزائٹی، جنرلائزڈ انزائٹی کی ایک ٹائپ ہے یا انزائٹی کی ایک قسم ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر چیز کے بارے میں پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، ٹھیک ہے. اور مطلب یہ ہے کہ سم ٹائم اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، یا سم ٹائم جب پتہ چل جاتا ہے میں جس چیز کے بارے میں پریشان ہوں اور میں جس لیول پہ پریشان ہوں، دیکھیں انٹینسٹی کی یہاں پہ بات ہو رہی، تو وہ جانتا بھی ہے کہ اس لیول پہ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ہو جاتا ہے.
تو اس کو جیسے آفس کہیں اگر جا رہا ہے تو آفس کے حوالے سے ڈر خوف کا شکار ہوگا، گھر میں بیٹھا ہے تو گھر کی بہت ساری چیزوں کے حوالے سے پریشانی ہوگی، لوگوں سے مل رہا ہے وہاں پہ پریشانی ہوگی. مطلب یہ جنرلائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں پریشانی، بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جو ڈیلی فنکشننگ ہے یا روٹین میں جو معاملات آپ کر لیتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو یہ جنرلائزڈ انزائٹی. صحیح. مطلب بعض اوقات ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑبڑا بھی رہے ہوتے ہیں، ہر چیز میں زیادہ مطلب کانشیس ہوتے ہیں. ایون میں نے ایسے لوگ بھی دیکھیں کہ اگر بس نکل جائے تو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں اب کیا ہوگا، اب کیسے میں جاؤں گا، یہ وہ. حالانکہ دوسری بس آ سکتی ہے، میں نے روڈ پہ بھی ایسے کافی سارے لوگ دیکھے. تو اگین ہم اس کے بعد ایک چیز ہم نے اور بھی دیکھی کہ لوگوں کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں. آخر یہ پینک اٹیکس ہوتے کیا ہیں، کس طرح ڈیولپ ہوتے ہیں، کیا مطلب اینزائٹی کے تحت اس کا کیا رول ہے؟ اچھا، انزائٹی کی وجوہات یا ایٹیولوجیکل جو فیکٹرز ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پینک اٹیک کے حوالے سے ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. پینک اٹیک مطلب ایک ایسی کیفیت ہے جو اچانک سے ان کو لگتا ہے کہ اب کچھ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، اب کچھ جیسے اگر کسی کے لیفٹ سائڈ پہ تھوڑا سا پین ہو رہا ہے تو وہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جائے گا. جیسے ایک نارمل انسان جسے انزائٹی اگر نہیں ہے تو وہ اس لیول پہ پریشان نہیں ہوگا، اس کو یہ فیل ہوگا جیسے مطلب گیس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا اگر میں یعنی دن میں بہت زیادہ کام کیا ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی وجوہات بتائے گا. لیکن پینک اٹیک والا جو پرسن ہوگا، جو شخص ہوگا، اس کو ایک دم سے لگے گا کہ اس کو تو بس ہارٹ اٹیک آ گیا. ٹھیک ہے، اس سچویشن میں پینک اٹیک کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ اس لیول پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ فوراً سے وہ کارڈیو پہنچ جاتے ہیں، آئی سی یو پہنچ جاتے ہیں. جا کے جب ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، لائک ای سی جی اگر کروا لیا یا ایکو کروایا تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہارٹ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں سے جو مطلب ہارٹ کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں سم ٹائم وہ ریفر کر لیتے ہیں کہ ہاں اس کو ہارٹ کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو انزائٹی ہو سکتی ہے. دیٹس وائی وہ کنسرن جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں لائک سائیکیٹرسٹ ہیں، سائیکولوجسٹ ہیں، ان کو ریفر کر دیتے ہیں. باقی مطلب یہ کہ اس کے بعد بھی ان کو یقین نہیں آئے گا، اس کے بعد بھی ان کو یہ فیل ہوگا کہ میں آج دو ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، میں نے ای سی جی بھی کروائی ہے، ایکو بھی کروائی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے شاید یہ انسٹرومنٹ صحیح نہیں، یقین نہیں آئے گا. اور یہ جب کیفیت ہوگی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ بیٹ بہت زیادہ فاسٹ ہوتی ہے. نارمل ہارٹ بیٹ کیا ہے 72 آئیڈیل کہلاتا ہے انسان کی ہارٹ بیٹ. ٹھیک ہے، 60 سے لے کے 100 تک نارمل ہے، لیکن ان کی 150 یعنی 160 سے بھی سم ٹائم اوپر چلی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کے مطلب یہ ہے کہ ٹھنڈے پسینے آنا، سانس لینے میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹی ہونا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کی سانس بند ہو گئی ہے، یا بہت تیزی سے وہ سانس لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو لگتا ہے کہ اب مطلب مر جاؤں گا. یہ والی کیفیت یعنی ایک کیفیت آتی ہے ان کو، جیسے مطلب اس سے اب میں بچ نہیں سکوں گا، اب کسی بھی لمحے میری ڈیتھ ہو جائے گی. جب یہ تھنکنگ آتی ہے تو وہ پھر اس لیول پہ چلے جاتے ہیں. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے جیسے جب ایک پینک اٹیک آتا ہے تو وہ ہمیشہ اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ اب دوسرا پینک اٹیک بھی آئے گا. ٹھیک ہے، اور یہ جو ایک چین ہے یہ یعنی مسلسل آئندہ سے یہ پینک اٹیکس آتے رہیں گے اور کسی نہ کسی دن مجھے کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا. تو یہ اس کیفیت میں ہمیشہ رہتا ہے. صحیح. اچھا سر، یہ معاملات تو اوبیسلی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ چین ڈیولپ ہو جائے گی سارا کچھ، اور ہم جب لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں تو اگر خدا نہ خواستہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے یہ ہوا تو اس کو کہتے ہیں یار سنبھل کے رہنا، تمہیں ہو سکتا ہے آگے مسئلے مسائل ہو جائیں. مطلب لوگوں کا زیادہ ان کی طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو امپوز کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں دوبارہ اٹیک ہو جائے. یہ وہ ہم ہارٹ پیشنٹس کے ساتھ اکثر یہ دیکھتے ہیں. سر، یہ جو سوشل ہمارا سرکل ہے اس کے اندر بھی ایک انزائٹی پائی جاتی ہے جس کو ہم سوشل انزائٹی کہتے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا ہمارے ویورز کو آپ بتائیں. اچھا، سوشل انزائٹی میں جو انسان ہوتا ہے مطلب جو پرسن اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں لوگوں سے ملوں گا تو لوگ مجھے ایویلویٹ کریں گے، لوگ مجھے جج کریں گے آن دا بیسس آف ایبلٹیز. ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کر پا رہا ہے یا وہ یہ کام نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لیتے ہیں
ٹھیک ہے. میں جب وہاں جاؤں گا تو لوگ مجھے جج کریں گے. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں پہ وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے, وہاں پہ پرفارم بھی نہیں کر پا رہا ہوتا ہے, اور وہاں پہ بھی ان کے ذہن میں ایک ہی سوچ چلتی ہے کہ لوگ مجھے جج کریں گے, لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے میرے بارے میں, ٹھیک ہے, میرے بارے میں بہت ساری غلطیاں نکالیں گے. اس طرح کی تھنکنگ کی وجہ سے وہ لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتا ہے. اس کا ایک ہال مارک بھی ہے. ہال مارک یہ ہے کہ جو بھی انسان سوشل انزائٹی کا شکار ہوگا وہ ان تمام جگہوں کو اوائڈ کرے گا جہاں پہ اسے جج کرنے کے حوالے سے ایک ڈر یا خوف بیٹھا ہوا ہے, یا جہاں پہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ مجھے جج کیا جائے گا, وہ ان جگہوں کو ہمیشہ سے اوائڈ کرے گا. جیسے کہ ایونٹس ہوتے ہیں, شادی بیاہ کی تقاریب ہوتی ہیں, یا کہیں پہ کوئی فنکشن رکھا جاتا ہے, وہاں پہ وہ اس لیے نہیں جائے گا کہ لوگ دیکھیں گے اور مجھے جج کریں گے. تو یہ فیئر آف ایویلویشن. ایون ہم اسٹوڈنٹس کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ کے اندر سوشل اس طرح کی انزائٹی پائی جاتی ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید دوسرے اسٹوڈنٹس ان کو آبزرو کر رہے ہیں, ان کو کہیں نہ کہیں میئر کر رہے ہیں اس گیجز کے اندر. سر کیا یہ بھی فوبیا کی ٹائپ ہے؟ اگر فوبیا کی ٹائپ ہے تو فوبیا بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ فوبیا اچھا, فوبیا مطلب فیئر کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے. فوبیاز تو بہت سارے ہو سکتے ہیں. آل دو سوشل انزائٹی ایک مطلب سائیکولوجیکل پراپر ڈس آرڈر ہے, اس کا پراپر ایک علاج یعنی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس طریقے سے دوسرے فوبیاز کا ہے. جیسے آپ نے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بتایا, بہت سارے اسٹوڈنٹ اس یعنی سوشل انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسے کلاس میں اگر پریزنٹیشن ہے تو وہ آگے نہیں جا پائیں گے. سم ٹائم میں نے کلاس میں اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیج پہ لے جانے کے بجائے ہمیں آپ اسائنمنٹ دے دیں تاکہ ہم اسائنمنٹ کر کے لے کے آئیں گے, ٹھیک ہے. اسٹیج پہ جانے سے کیا ہوگا کہ ان کے جو کلاس والے ہیں ان کو جج کریں گے, ان کو ایویلویٹ کریں گے. آن دا بیسس آف دیٹ ایویلویشن بعد میں ان کو ویسا ہی ٹریٹ کیا جائے گا. فار ایگزامپل اس کے دوست اس کو یعنی کلوز نہیں رکھیں گے یا ان کے ساتھ نہیں رہیں گے. اس ڈر کی وجہ سے مطلب وہ کلاس پرفارمنس سے بھی دور چلے جاتے ہیں. جہاں تک فوبیاز کی بات ہے, بہت ساری فوبیاز ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کہ پانی سے لوگ ڈر جاتے ہیں, لوگ ہائٹ سے ڈر جاتے ہیں, لوگ اوپن اسپیسز سے ڈر جاتے ہیں, لوگ کلوز اسپیسز سے ڈر جاتے ہیں. یہ فوبیاز کہلاتی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ فیمیلز جو ہوتی ہیں کاکروچ سے ڈرتی ہیں, ٹھیک ہے. کچھ لوگ کتوں سے ڈر جاتے ہیں, کچھ لوگ ایون پانی سے ڈرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ڈفرینٹ کائنڈ آف فوبیاز ہیں جو انزائٹی ڈس آرڈر کی کیٹیگری میں ہی آتے ہیں, اور ان کا بھی علاج ویسا ہی ہوتا ہے جیسے انزائٹی ڈس آرڈرس کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ان کو ڈفرینٹ سائیکولوجیکل ٹیکنیکس کے ذریعے ٹریٹ کیا جاتا ہے. اچھا, اس میں پھر ایک ٹرم آتی ہے اسپیسیفک فوبیاز, اس کے حوالے سے تھوڑا اگر آپ ہمیں بتا سکیں. اچھا, اسپیسیفک فوبیاز میں جیسے سوشل انزائٹی ایک اسپیسیفک فوبیا پہلے کہلاتی تھی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہائیڈروفوبیا, لوگ پانی سے ڈرتے ہیں جس کو ہائیڈروفوبیا کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہے کلسٹروفوبیا, لوگ مطلب یہ ہے کہ کلوز جو سپیسز ہوتے ہیں جیسے اس طرح کے اگر روم میں بیٹھے ان کو ڈر لگتا ہے, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ یہاں سے نکلنا یا اسکیپ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا, اور اس سپیس میں ہی ان کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے گا یا ان کی ڈیتھ ہو جائے گی, ان کی موت ہو جائے گی, اس سے وہ ڈرتے ہیں, ٹھیک ہے. اگوروفوبیا جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے, پبلک جو سپیسز ہے وہاں پہ ڈر لگنا. وہاں ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس جگہ میں ان کو مدد نہیں مل سکے گی, یا اگر وہ جب گر جائیں گے, بے ہوش ہو جائیں گے, لوگ ان کی سپورٹ کے لیے نہیں آ سکیں گے, تو اس وجہ سے وہ ڈر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اسپیسیفک فوبیاز کہلاتے ہیں. اچھا سر, اگر ہم بات کریں انزائٹی اور فوبیاز کی, فار ایگزامپل اگر کوئی ہمارا ویور اس کو دیکھتے ہوئے اس کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ وہ ان چیزوں میں سے کسی بھی ایک سمٹم کا شکار ہے, تو جنرلائزڈ وے میں فوبیا اور انزائٹی سے کس طرح نپٹا جائے؟ کیا ایسی چیزیں کرنی چاہیے اپنی روٹین میں جس سے بندہ اپنے آپ کو ان دونوں چیزوں سے نکال سکے؟ اچھا دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ریئلائزیشن, ٹھیک ہے. اگر ایک بندہ ہے وہ خود سے کہہ رہے کہ مجھے فوبیا ہے, ٹھیک ہے, جب تک وہ کسی ٹرینڈ پروفیشنل کے پاس نہیں جائے گا تو اس کو ایگزیکٹ ڈائگنوسس کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا, ٹھیک ہے. بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں, انٹرنیٹ کے ذریعے سرفنگ کرتے ہیں, سرفنگ کر کے ان کو لگتا ہے کہ مجھے انزائٹی ہے یا مجھے ڈپریشن ہے, تو اس کے بیسس پہ اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. ایون میرے پاس کلینک میں ایسے کیسز بھی آئے, ٹھیک ہے. لوگ
कुछ माइनर प्रॉब्लम्स की वजह से इंटरनेट पे सर्फिंग करने लग गए, ठीक है, कि एक फॉर एग्जांपल पेट की जो बीमारियां हैं, ठीक है, मैदे की जितनी भी बीमारियां हैं, उनके बारे में हम खुद सर्च करना शुरू करेंगे तो वहां पे तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको हम समझ नहीं सकेंगे और उनके बेसिस पे हम ज्यादा खौफ का शिकार होंगे, ठीक है। उनके बेसिकली मतलब यह है कि जो शोल्डर है यहाँ पे एक स्केर था, एक डॉट, ठीक है, उस पे उन्होंने सर्च करना शुरू किया तो उनको इंटरनेट से पता चला कि उनको कैंसर है, ठीक है, उनकी अपनी स्टडी के मुताबिक, ठीक है। इसी तरीके से वो और ज्यादा सर्च करने लगा तो उनको ये कंफर्म हो गया कि उनको कैंसर की बीमारी है। इसी तरीके से वो प्रॉपरली हॉस्पिटल चले गए, वहां से डिफरेंट टेस्ट करवाए तो पता चला कि उनको कैंसर नाम की कोई बीमारी ही नहीं है, ठीक है। तो सम टाइम हम अगर खुद से सर्च करते हैं ये हमारे लिए फायदे के बजाय एक नुकसान का बायस भी बन जाती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रॉपरली किसी जैसे अगर मेंटल हेल्थ के हवाले से या फोबियास के हवाले से अगर हमें प्रॉब्लम है तो हम किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास चले जाएं ताकि उनकी गाइडेंस के मुताबिक उनकी असेसमेंट, उनकी जो एक समझो कि वो जिस तरीके से चेकअप करेंगे, असेसमेंट करेंगे, इंटेक लेंगे और उसके बेसिस पे जो डायग्नोसिस होगी हमें उन पे ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है, ना कि अपनी मर्जी से अगर हम या दवाइयों के पीछे चले जाएं या फिर अपनी मर्जी से कोई टोटके इस्तेमाल करें तो उससे मसले हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं, ठीक है, जो किसी खास डॉक्टर से मुतमईन नहीं होते हैं, इसे कहते हैं इलनेस एंजाइटी, ये भी एंजाइटी की एक टाइप है, ठीक है, इलनेस एंजाइटी। तो ये एक डॉक्टर के पास चले जाएंगे, वहां से जब डॉक्टर उनको कहेगा कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, आप ये दवाई खा लें, इनसे आप ठीक हो जाएंगे, तो उनको यकीन नहीं आएगा, फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएंगे, वहां से अगर उनको रेफर किया जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट के लिए, टेस्ट करवा के उनको अगर रिजल्ट भी दिखा दें कि आपका टेस्ट बिल्कुल सही आया है, टेस्ट आपकी लैब रिपोर्ट्स बिल्कुल सही है, तब भी वो यकीन नहीं करेंगे, तीसरे डॉक्टर के पास चले जाएंगे। ये डॉक्टर शॉपिंग भी कहलाती है, ठीक है। तो ये इलनेस एंजाइटी इसी तरीके से मतलब आगे बढ़ जाती है अनटिल और अनलेस आप प्रॉपरली यानी डिपेंड करता है कि ये किस लेवल पे सीवियर है। अगर मॉडरेट, माइल्ड से मॉडरेट हैं तो आप टॉक थेरेपी के जरिए या काउंसलिंग के जरिए इस पे कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन अगर ये सीवियर की तरफ जा रही है तो वहां पे फिर आपको मेडिसिन भी लेने की जरूरत है और उसके साथ साथ आप थेरेपी भी करवा लेते हैं और एक यानी स्पेसिफिक टाइम के बाद आप इस बीमारी से बाहर निकल आते हैं। सो व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि आपको एंजाइटी और फोबियास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर सकें और उसी के साथ एक चीज़ और भी आपको पता चली कि आप किस तरह इन चीज़ों को जस्ट लाइक अपने कंट्रोल में ला सकते हैं या किस तरह इनसे बच सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही था और हम चाहेंगे कि आप हमारे इस कोशिश और काविश के जानिब अपना जो भी फीडबैक हो हमें अपने कमेंट्स में या आप feedback@zebfm.org पर हमें अरसाल करें और आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पे सर से बात करें तो वो टॉपिक भी आप जरूर शुमार कर सकते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया। और आज के प्रोग्राम के एंड में मैं चाहूंगा कि कोई मैसेज जो आप देना चाहें और फोबिया के हवाले से लोगों को। अच्छा, मेरा तमाम लोगों के लिए ये मैसेज होगा, अच्छा, जितनी भी जहनी बीमारियां हैं वो वैसी ही है जैसे जहनी बीमारियां होती हैं, वहाँ पे हमें शर्म और हया के बजाय हमें प्रॉपरली अपनी ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से जिस्मानी बीमारियां होती हैं वैसी ही जहनी बीमारियां भी होती हैं, ठीक है। हमारे मुआशरे में जहनी बीमारी को हमेशा से छुपाया जाता है और जहनी बीमारी के बारे में बहुत ही ज़्यादा चौड़े होके कहते हैं कि मुझे तो हार्ट डिजीज़ है, मुझे तो डायबिटीज़ है या मुझे कोई और मसला है, लेकिन जहनी बीमारी के बारे में ना ही कोई बात करना चाहता है और ना ही इलाज करवाना चाहता है। अगर आज हम खड़े नहीं होंगे तो बहुत सारे लोग इस शर्म और इस हया की वजह से कभी आगे नहीं आ सकेंगे। तो हमने एक दूसरे से हाथ मिलाना है और हाथ से हाथ मिला के हमने आगे जाना है ताकि जो लोग शर्म और हया की वजह से या दाग दबे की वजह से इस बीमारी को छुपाए बैठे हैं वो भी आगे आएंगे। इसी तरीके से हम अपने मुआशरे से जहनी बीमारियों का खात्मा कर सकते हैं। अगर खात्मा नहीं भी कर सके तो कम से कम इन पे कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।